الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ 2024 کا رمضان کا آخری یہ خلاصہ قرآن ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ 30ویں سپارے کا آخری نصف جو ہے یعنی نصف آخر اس کی چند صورتوں اور چند آیات پر کلام ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الضحیٰ، اس میں انشاءاللہ چند آیات پر کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہتر ہے آپ کے لیے آخرت پہلی سے، یعنی اگلی منزل، اگلے لمحات، آپ کا فیوچر آپ کے ماضی سے آپ کے حق میں بہتر ہے۔ مراد اس سے یہ ہے، اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، یوں بھی ترجمہ کیا ہے، یہ مفہوم بیان کیا ہے، تو یہ تو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص فضیلت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو ہر شخص کے لیے، ہر مومن دنیا سے جب پردہ کرتا ہے تو اس کے لیے آخرت اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ تو جو محققین نے اور مفسرین، بڑے مفسرین نے اس کا مفہوم بیان کیا، وہی سرکار کی شان کے لائق ہے کہ ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پہلے لمحے سے، سابقہ زندگی سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے درجات روز بروز بلند و بالا ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ فرمان علی شان ہے، جس نے دین میں کسی اچھے کام کی بنیاد رکھی تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب اس شخص کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اس طرح کہ ان کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرفیض تبلیغ سے صحابہ کرام کو مسلمان کیا، ان سے یہ سلسلہ فیض آگے جاری ہوا، اور انشاءاللہ قیامت تک کروڑوں بلکہ اربوں مسلمان پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ سب کے سب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مسلمان ہوئے، پھر وہ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، صدقات دیں گے، تبلیغ دین کریں گے، علماء بنیں گے، کتابیں لکھیں گے، اور مزید علماء کو بنائیں گے، اور ان سب کا ثواب روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور جیسے جیسے نیکی آتی ہے ویسے ویسے درجے بلند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے تو مرنے کے بعد اس کا درجہ بلند ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ تیرا درجہ پتہ ہے کہ کیوں بلند ہوا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے تو نہیں معلوم یہ کیوں بلند ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تیری نیک اولاد نے ابھی تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دعا بھی کوئی کرتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں، اور جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ اس کا مطلب ہے جیسے جیسے ہم دعا کرتے ہیں، جیسے جیسے پھر نیک عمل، ہر ایک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات مزید بلند ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنے کمالات، کتنے فضائل سرکار کو حاصل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ضرور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ عطا فرمائے گا، اور کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مبارکہ ہو اور وہ آپ کو حاصل نہ ہو اور آپ کی دل آزاری کا سبب بنے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رب کریم اگر یہی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس طرح کے فضائل و مناقب کے بیان سے مقصود ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم غفلت اختیار کریں اور یہ سوچیں کہ اب تو شفاعت سرکار کے بھروسے پر جیسے مرضی عمل کرو، انشاءاللہ میدان محشر میں سرکار ہماری مغفرت کروا ہی لیں گے۔ دیکھیں وہ ضرور سرکار شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اذن و اجازت عطا فرمائے گا، لیکن یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے پھر سرکار کی شفاعت سے باہر آئیں گے، اور کتنا عرصہ جہنم میں رہیں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار نے جو عرض کی کہ یا رب کریم میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے، تو یہ نہیں ہے کہ جیسے میدان معاشر میں پہنچیں گے پوری امت جنت میں،
یہ پاسبل ہے کہ ان میں سے بہت سارے جہنم میں چلے جائیں۔ ہاں، سرکار کی رضا اس وقت کامل ہو جائے گی، تام ہو جائے گی، جب ان میں سے ایک ایک فرد جنت میں داخل نہ ہو جائے، آخری فرد بھی جنت میں آ جائے، تب سرکار گویا کہ مکمل طور پر اس معاملے میں راضی ہوں گے۔ اس میں دو باتیں پتہ چلیں، ایک تو شفقت کا اظہار ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شفقت فرمائی، وہ رحمت للعالمین ہیں، اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ تو اس مروت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کے لیے اتنی خوبصورت آیت نازل فرمائی تو آپ امت کو نہیں بھولے، تو ہم بھی سرکار کو نہ بھولیں، آپ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں اور سرکار کے احکام پر عمل کریں۔ انعامات تو لیتے رہیں اور سرکار کا حکم متوجہ ہو تو ہم ناک بھوں چڑھائیں، ہماری بہنیں خدا نخواستہ سرکار کے احکام پر ہی تنقید کرنا شروع کر دیں، تو میدان محشر میں کون شفاعت کرے گا؟ آپ کا ذرا یہ سوچئے۔ اور اللہ نہ کرے اس طرح کی تنقیدات سے اگر ایمان ضائع ہو گیا، پھر تو کافروں کے ساتھ انجام ہے، پھر جنت سے جہنم سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، اے حبیب کہ ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ یعنی بظاہر آپ کے بہت سارے دنیاوی سہارے بچپن میں ہی ختم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہارا دیا، ایسے اسباب، ایسے ذرائع، ایسے افراد آپ کی طرف متوجہ کر دیے کہ آپ احسن طریقے سے پروان چڑھے اور خود اعتمادی کے ساتھ بڑے ہوئے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے اور ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر ہدایت دی۔ تو یہ اس طرح کا لفظی ترجمہ کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ لفظ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کئی معنی ہوتے ہیں، پھر جیسی سامنے ذات ویسا اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو شریعت سے ناواقف پایا، پھر ہم نے نزول قرآن کے ذریعے آپ کو واقفیت عطا فرمائی۔ بعض نے یوں بھی کہا کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، تو پھر ہم نے آپ کو شریعت کا معاملہ دے کر اور مزید آگے ہدایات عطا فرمائیں اور راستہ دکھایا۔ تو بہرحال کم از کم اس کے ترجمہ کہ ہم نے آپ کو پہلے شریعت سے ناواقف پایا تھا، اللہ نے کیونکہ آپ کو عمر کے 40ویں سال میں نبوت کے اظہار کا حکم دیا اور باقاعدہ وحی نازل ہوئی، گویا کہ اس سے پہلے کا ذکر ہے کہ پہلے آپ ان معاملات سے ناواقف تھے جو قرآن میں بیان ہوا، اور پھر اللہ نے آپ کو ان کی طرف رہنمائی عطا فرمائی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست تو آپ کو غنی کر دیا۔ یعنی پہلے شروع میں معاملات اتنے زیادہ مالی لحاظ سے وسعت والے نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے مزید مال عطا فرمایا، وسعت عطا فرمائی، اور خصوصاً بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کے جب آپ بطور مداربت گئے ہیں اور پھر واپس آئے، بڑا نفع ہوا، اور پھر آپ کا نکاح مبارکہ ہوا اور اس میں اللہ نے اور برکت عطا فرمائی، اور پھر تو یہ سلسلہ بڑھتے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو کئی طرح سے تسلیاں بھی دیں اور احسانات یاد دلائے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو بہرحال یتیم تو آپ اس کو جھڑکے مت۔ ایسا نہیں ہے کہ سرکار پہلے کر رہے تھے تو منع کیا، بلکہ یہ کہ یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ کسی کو بھی آپ کی ذات سے کوئی تکلیف پہنچے، یا آپ کو کوئی ایسا طرز عمل ہو کہ کوئی اس کو اپنائے اور وہ طرز عمل غیر مناسب ہو تو یہ بگاڑ آگے چلے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی معصوم ہیں، معصوم عن الخطا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہی کامل و اکمل تھا، اس کے باوجود جو تلقین فرمائی تو یہ کہ مزید اور اعلیٰ اخلاق کے اختیار کرنے کی ترغیب، اور آپ کے وسیلے سے اصل میں امت کو یہ سرکار اللہ تعالیٰ نے تعلیم دلوائی کہ آپ جب کر کے دکھائیں گے، آپ ارشاد فرمائیں گے تو آپ کی امت بھی ایسا کرے گی اور پھر معاشرہ سنورے گا، نکھرے گا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی کسی یتیم اسے کہتے ہیں، اس نابالغ کو کہتے ہیں جس کا والد فوت ہو جائے۔ ہمارے ہاں بالغ بچے ہوتے ہیں اور والد فوت ہو تو بولتے ہیں آج ہم یتیم ہو گئے۔ بھائی یتیم نابالغ کو کہتے ہیں، اور عمومی طور پہ جب والد فوت ہو جاتے ہیں تو اگر بچوں کا کوئی کامل سہارا نہیں ہوتا تو ایسے بچوں کو ذرا حقارت سے دیکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ حقیرانہ رویہ ہوتا ہے، اس کو اللہ نے منع فرمایا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور بہرحال مانگنے والا تو اس کو ڈانٹے مت۔ لیکن یہ وہ سائل ہے کہ جو واقعی جو سرکار کے دور میں ہوتے تھے، ضرورت مند سائل، جن کے پاس اگلے وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا، وہ دست زوال دراز کرتے تھے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو نہ جھڑکیں،
کیونکہ وہ تعلیم شرع سے مزین ہیں اور بہت ہی تنگ دستی کے اندر کوئی کسی کے سامنے دست سوال دراز کرتا تھا تو لہٰذا اس کو جھڑکا نہ جائے، اس کو ڈانٹا نہ جائے۔ ورنہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر ضرورت کے دست سوال دراز کرے وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ ضرورت کی وہ مقدار کیا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر سوال کرنا جائز ہو، تو سرکار نے فرمایا اگلے وقت کا کھانا، یعنی اگر اگلے وقت کا کھانا بھی موجود ہے تو سوال نہیں کر سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو یہ ہمارے ہمدردی جاگ جاتی ہے بعض اوقات پیشہ ور فقیروں کو دیکھ کر کہ نہیں یار چلو نیتوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، ہم تو اللہ کی رضا کی خاطر دے رہے ہیں، ان کو دینا گناہ ہے۔ یہ سرکار نے گناہ کبیرہ بیان فرمایا کہ جو بغیر ضرورت کے سوال کرے گناہ کبیرہ، کیونکہ آخرت کی جو وعید بیان ہوئی ہے اس سے پتہ چلا یہ عمل گناہ کبیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ اور آپ اس میں تعاون کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میں نیک عمل کر رہا ہوں، اللہ نے تو منع فرمایا، آپ اللہ کی نافرمانی کر کے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا اور جنت کے درجات دے گا۔ دین آپ کی نیت پر چلے گا یا اللہ کے احکام پہ چلے گا؟ ہرگز کسی پیشہ ور فقیر کو نہ دیں۔ یہ جتنے مانگنے والے ہیں، روڈوں پہ مانگ رہے ہیں، فٹ پاتھوں پہ مانگ رہے ہیں، سگنلز پہ مانگ رہے ہیں، سب کے سب مافیا اور پیشہ ور ہیں۔ جو آپ کی گلی میں روزانہ آ کے آوازیں لگاتا ہے، ہر گھر سے پیسہ لے کر جاتا ہے، ڈیلی 3,000 4,000 5,000 10,000 روپے کما رہا ہے، ماہانہ دیکھ لیں کتنا بنے گا اور سالانہ کتنا بنے گا، اس کو دینا ان کو گناہ ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں جو سفید پوش قسم کے ہیں، تنگ دست ہیں، اپنے محلے میں دیکھیں، عزت کے ساتھ ان کی عزت نفس کو محفوظ رکھ کے ان کی امداد کریں، اس میں آپ کو ثواب ملے گا۔ رشتہ داروں کو کچھ نہ دیں، محلے والوں کی فکر نہ کریں، روڈوں پہ پیسہ دیتے پھر رہیں، یہ غلط ہے، یاد رکھیں، ورنہ پھر آپ کی مرضی دیتے رہیں۔ جب میدان معاشر میں اس دینے پر ہی آپ کو خدا نخواستہ پکڑ لیا جائے گا، اس وقت آپ کو ہماری باتیں بہت اچھی لگیں گی کہ یار مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ رسول فرما رہے ہیں، میں تو ایک پیغام دینے والا ہوں، صرف پیغام آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ ان کو نہ دیں، ان کو تو ڈانٹنا بھی روا ہے، ان کی حوصلہ شکنی کرنا جائز ہے بلکہ واجب ہے، ورنہ یہ مانگتے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں اکثر دیکھتا ہوں روڈ پہ ایک بوڑھا سا کھڑا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ساتھ انہیں کھڑا کر کے رکھا ہوا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے انہیں بیٹھنے نہیں دیتے۔ کیا ان بچوں کے پیروں میں درد نہیں ہوتا؟ لیکن یہ مافیا ہے، پتہ نہیں کس کس کے بچے پکڑ کے لا کے کر رہے ہوتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں بعض اوقات بچوں کو، اور ان کے اپنے بھی بچے ہوں تو بہرحال یہ ظلم، پیسہ مانگنے کے لیے ان کو 4 گھنٹے آپ کھڑا کرتے ہیں، اور کتنا پیسہ کما رہے ہیں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور آج کل ایک نیا فیشن چل گیا جی، پینٹ شرٹ پہنے ہوں گے زبردست قسم کا، بیوی نے فینسی برقع، گلاسز لگائے ہوئے ہیں، بچہ گود میں ہے، وہ بھی بہترین کپڑے، اور پیسے مانگ رہے ہیں۔ یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ویل ایجوکیٹڈ ہیں، بہت اچھی فیملی سے تعلق ہے، ہم مانگنے والے نہیں ہیں، لیکن مجبوری ایسی ہوئی کہ مانگ رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ روپ بدل کے لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہیں، تو اس سے احتیاط کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کو فحدث تو خوب عام کریں۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا تحدیث نعمت، بعض کہتے ہیں جی میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، وہ اسی سے نکلا ہے، یعنی نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ نعمت کو ظاہر کرنے کا حکم ہے بشرطے کہ اس میں تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو، خواہ بیچارے میں احساس کمتری بیدار نہ ہو، اور اللہ کی رضا کی خاطر آپ کریں تو اپنی نعمت کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑے مفلوق الحال سے نظر آ رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ الحمدللہ ہر طرح کا مال ہے، دراہم دنانیر مویشی ہیں، باغات ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا پھر اللہ کی نعمت کا اثر تجھ پر ظاہر ہونا چاہیے۔ تو اس لیے تحدیث نعمت کے طور پر اگر آپ کہیں کہ الحمدللہ میں نے گھر خریدا ہے، میں نے پلاٹ لیا ہے، اللہ کا شکر ہے میرا کاروبار اچھا چل رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی کہ تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، فخر نہ ہو، اس کو ذاتی کمال نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا ہی کمال سمجھیں اور اللہ کی رضا کی خاطر ظاہر کریں۔ لیکن میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ ذرا چھپا کے رکھیں، آج کل ہائے پڑ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے اور دیگر معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے۔ اس کے بعد سورہ انشراح ہے، جس کو سورہ علم نشرح بھی کہہ دیتے ہیں بعض لوگ، تو یہ بھی اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو اس کی چوتھی اور پانچویں اور چھٹی، چوتھی پانچویں چھٹی آیت، 3 آیات کو میں کلام کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اور اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوگا اور قیامت تک آپ کا ذکر زندہ رہے گا۔ کوئی نبی کریم کے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا، یہ بڑھتا رہے گا۔ اور اس ذکر میں اللہ نے اتنی چاشنی، اتنی محبت رکھی ہے کہ جتنا بھی آپ نبی کے بارے میں کلام کرتے چلے جائیں سننے سے مزہ آتا رہتا ہے، لوگ سنتے رہیں گے۔ نعتیں کتنے عرصے سے پڑھی جا رہی ہیں، سنی جاتی رہیں گی۔ سرکار کے فضائل و کمالات پر بیان ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لکھی جاتی رہیں گی، اور ہر دفعہ پڑھنے میں وہی مزہ، وہی سرور۔ یہ اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، یعنی اس میں خشکی نہیں رکھی، اس میں کوفت نہیں رکھی، اس میں ناپسندیدگی نہیں رکھی ہے، ہمیشہ کے لیے چاشنی۔ جتنی مرتبہ سنیں اور جتنا سنتے چلے جائیں کوئی شخص بور نہیں ہوتا ہے، کوفت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کے ذکر کو ایسا بلند کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کرنا چاہے تو آپ کو مجھے چاہیے کہ اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ 2 دفعہ یہ جملہ ذکر فرمایا۔ اس لیے میرے جتنے بھائی بہن ہیں، بعض اوقات جب پریشانی آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کبھی ختم نہیں ہوگی، حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا، ہر تنگی کے ساتھ، ہر پریشانی کے ساتھ ایک آسانی بھی اللہ نے رکھی ہے۔ آپ جب بھی ایسا کوئی ہو نا کہ ہم مایوس ہونے لگے ہیں، کام اٹک گئے، ہو نہیں رہے، اپنی سابقہ زندگی کو دیکھیں۔ 1000 دفعہ آپ بیمار ہوئے، صحت مل گئی، پریشانی ہوئی، حتیٰ کہ ختم ہو گئی۔ ان لمحات کو بھی یاد رکھا کریں، ہو سکے تو ایک ڈائری بنا لیں، جب بھی آپ کسی پریشانی سے باہر نکلیں اس کو مختصراً لکھ لیا کریں۔ پھر جب کبھی ایسی پریشانی میں مبتلا ہوں کہ ایسا لگے کہ کبھی ختم نہیں ہوگی تو ان کو دیکھا کریں، اور دیکھنے کے بعد اپنے نفس سے کہا کریں کہ دیکھ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان تمام پریشانیوں سے مجھے نکالا تھا اس سے بھی نکال دے گا، وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے۔ بس تو اطمینان حاصل ہوگا، دل کو سکون، ذہن کو سکون ملے گا۔ اصل میں شیطان سب سے کامیاب وار یہی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب یہ پریشانی دور نہیں ہو سکتی، تیرا ویزا نہیں لگ سکتا، تجھے جاب نہیں مل سکتی، تیری بیماری ختم نہیں ہو سکتی، تمہارے بچوں کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس سے آدمی ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ دینی تعلیم تو ہم نے حاصل نہیں کی ہوتی۔ ہم نے دینی تعلیم کو صرف رکھ دیا ہے، قرآن حفظ کر لو، ناظرہ، ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، تھوڑا بہت دعائیں وغیرہ یاد کروا دو، تھوڑا بہت آداب سکھا دو، بس ختم، پورا دین آ گیا۔ یہ پتہ ہی نہیں کہ باطنی تربیت کا اہتمام کیسے کرنا چاہیے۔ تو باطنی تربیت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جب کرائسس میں انسان مبتلا ہو تو کیسے اللہ کے تعلق کو مضبوط رکھے، اپنے ذہن کو پرسکون رکھے، حالات سے مقابلے کی طاقت پیدا کرے، جو ذہن پہ دباؤ پڑ رہا ہے اس دباؤ کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کے لیے پھر اس طرح کے موادات بہت زیادہ کام دیتے ہیں۔ میری کتاب قرب الہی خریدیں، بیسٹ بک ہے، میں بار بار آپ کو عرض کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں نے لکھی ہے بلکہ اس میں قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ اس میں بیان کردہ تصوف صرف قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے۔ ذرا دیکھیں، ذرا اصل تصوف ہے یہ۔ آپ یہ مطلب تصوف کی جو عام کتابیں ہیں جن میں بزرگوں کے واقعات لوگوں نے ڈال دیے ہیں، ہر واقعہ غلط بھی نہیں ہے اور ہر واقعہ صحیح بھی نہیں ہوتا ہے، اور مکمل تعلیمات نہیں ہوتی، ادھوری ادھوری باتیں ہوتی ہیں جس سے ہم خود نتائج اخذ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے پیدا ہوتی ہیں خرابیاں۔ سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم تصوفی کتاب پڑھ رہے ہیں، لیکن مکمل تصوف جو قرآن و حدیث سے اخذ شدہ ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا، اور اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تربیت کے سلسلے میں بہترین کتاب ہے، اس کو لیں تو انشاءاللہ ایسے مواقع پر جب ذہن میں مواد موجود ہوتا ہے، آپ نے چیز کو پڑھا ہوتا ہے، یا ایسی کتاب موجود ہے کہ پریشان ہوئے، کھول کر فوراً آپ نے چیپٹر پڑھ لیا، جیسے صبر تحمل کا چیپٹر ہے، نفس سے مقابلے کا ہے، شیطان کے وساوس دور کرنے کا ہے، تو پھر دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور اس وعدہ خداوندی پہ بھروسہ رکھیں، ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں، دین کا کام خاص طور پر، ہم لوگوں کو بڑی پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اور میری زندگی میں تو ایسے ایسے لمحات آئے ہیں کہ جیسے اوپر ہیں تو بالکل صفر پر آ گئے، بالکل صفر پر، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، طاقت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے عروج، پھر صفر پر کئی دفعہ آیا ہوں۔ اس طرح زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے ہیں، تو میں نے قریب سے ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر انسان دین کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو بڑے آسانی سے اور سکون کے ساتھ ان چیزوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ قدر ہے، اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔
یہ انزلنا لفظ انزال سے نکلا ہے۔ انزال معنی اتارنا، تنزیل معنی بھی اتارنا ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انزال کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ کسی چیز کو اتارنا، اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ بتدریج اتارنا۔ تو قرآن کے لیے انزال کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور تنزیل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو جب انزال کا استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ پورے قرآن کو نازل کیا تھا، اور پھر سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ قرآن کا نزول ہوتا رہا، وہ تھی تنزیل۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے مخاطب تو نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اس قسم کے کویسچنز عرب میں اس وقت ہوتے ہیں جب جو مخاطبین ہیں ان کی پوری توجہ اس طرف مبذول کرنا مقصود ہو کہ اب کیا بیان ہونے والا ہے، وہ بہت اہم ہے، غور سے سنو، اور جو بیان ہو رہا ہے اس کی اہمیت کہ بہت اہم چیز ہے، توجہ کرو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اگرچہ ہمارے یہاں 27 کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، لیکن یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ضرور ہوگی، سرکار نے فرمایا۔ تو ان 5 راتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، جو کرے گا تو اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر کام کے لیے، کسی کو مغفرت کو تحفہ دینا ہے، رحمت نازل کرنی ہے، اور دیگر معاملات، ان سب کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سلام، یہ رات سلامتی ہے، سلامتی والی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یہاں کے تک کہ فجر کا طلوع کا وقت آ جائے۔ اس کا مطلب ہے پوری رات یہ برکت والی ہے، اور یاد رکھیں رات جو ہوتی ہے وہ مغرب کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر یہ رہتی ہے طلوع فجر تک، جس کو ہم سحری ختم ہونا کہتے ہیں، یہ پوری رات۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد ہماری تیاریاں شروع ہوتی ہیں، مغرب سے عشاء کا وقت ہم ایسے چھوڑ دیتے ہیں، تو شروع ادھر سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہم سورہ بینہ کے بارے میں انشاءاللہ چند باتیں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ بینہ کے اندر 6، 7 اور 8 آیت، اس میں مشرکین، کفار اور مسلمانوں کا ایک موازنہ کیا گیا ہے۔ میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی ہو سکے تو میرا یہ کلپ نکال کے آپ سنائیں، کہ جس میں ہم بعض اوقات غیر مسلمین کی کچھ آزادیوں کو دیکھ کر، کیونکہ ان کا دین تو پورا محفوظ ہی نہیں ہے، نہ وہ شرع احکام کو فالو کرتے ہیں، تو وہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، مذاق، مستیاں، ڈانس، پارٹیاں اور بے پردگیاں ہر طرح سے، ہمارے مذہب میں یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، اتنا کر سکتے ہو، اتنا نہیں۔ تو بعض اوقات ان کی آزادیوں کو دیکھ کر ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں یار، یعنی شیطان کے ذہن میں کہتا ہے یار تمہارے مذہب سے تو وہ اچھا ہے۔ پھر دوسرا آج کل یہ کہ ہر مذہب ٹھیک ہے، بس ہر مذہب ٹھیک ہے۔ تیسرا ان کی دنیاوی ترقیوں کو دیکھ کر، ان کی صحتوں کو، حسن و جمال کو دیکھ کر بعض اوقات ہمارے نوجوان کہتے ہیں یار یہ لوگ اچھے ہیں، اور پھر شیطان جب ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے بچوں کے ذہن کے اندر دینی بیسکس نہیں ہوتی ہیں، اسلام کی رغبت اور محبت اچھی طریقے سے راسخ نہیں ہوتی ذہن و قلب کے اندر، اور آخرت کے بارے میں عقیدے کو گھر کی طرف سے مضبوط نہیں کیا جاتا، تو پھر یہ کمزوریاں ظاہر ہوتی ہیں اور انسان بعض اوقات غیر مسلم ہو جاتا ہے، یا کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہیں، سب جنت میں جائیں گے، کوئی کسی کو برا مت کہو۔ میں برا کہنے کی ترغیب تو نہیں دے رہا ہوں، لیکن فرق تو آپ کو کرنا پڑے گا، اس سے آپ اپنے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے گھر میں اسلام کی عظمت پر باقاعدہ کوئی اسپیچ ہوتی ہے، یا ہم بچوں کے ذہن کو اسلام کی عظمت کے لیے تیار کرتے ہیں، قبول کرنے کے لیے اسلام کی اہمیت، دیگر مذاہب پر اس کو فوقیت دینا؟ اور پھر آخرت، کیا موت کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے گھر میں؟ قبر کی باتیں، میدان حشر کی باتیں، جس میں مسلمانوں کے لیے خاص انعامات ہوں گے اور کفار اور مشرکین کے لیے انتہائی سخت عذابات؟ کیا ہمارے گھر میں جنت دوزخ کی باتیں ہوتی ہیں کہ بچوں کے ذہن میں راسخ ہو جائے
یہ دنیاوی نعمتیں اگرچہ ان کے پاس ہیں، لیکن اگر یہ مسلمان نہ ہوئے اور حالت کفر میں مر گئے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ہم اگر حالت ایمان پہ مرتے ہیں تو انشاءاللہ جنت میں اور یہ نعمتیں ہمیں حاصل ہوں گی، اور ان کے لیے یہ عذابات ہیں؟ نو، بالکل بھی نہیں۔ اگر ہمارا بچہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے، چاہے مذہب کے ساتھ ٹھیک نہ ہو، اللہ کے ساتھ ٹھیک نہ ہو، رسول کے ساتھ ٹھیک نہ ہو، اسلام کے ساتھ ٹھیک نہ ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پرواہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب بچہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بیوی کو لے کے علیحدہ ہو جاتا ہے، جب ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزی کرتا ہے، جب بچہ اونچی آواز سے بات کرتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ استاد ذرا یہ بتائیے گا ایسی اولاد کے بارے میں مذہب کیا کہتا ہے کہ جو ماں باپ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے؟ تو پہلے آپ کو مذہب یاد کیوں نہیں آیا تھا؟ کوئی ماں باپ ناراض نہ ہو، میں آپ کی گرفت نہیں کر رہا، میں تو شعور کی بیداری مقصود ہے۔ آپ خود اپنے بچوں کو مذہب سے دور کرتے ہیں، دین سے دور رکھتے ہیں، اور جب بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر آپ روتے ہیں۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو باہر کے ملکوں سے ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں، صاحب میری بچی کافرہ ہو گئی، اسلام چھوڑ دی، میرے بچہ شیطان کی پوجا کرنے لگا، ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا۔ آپ اندازہ کریں، پھر وہ روتے ہیں ہمارے فون کر کے۔ پھر جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ان کو دین کتنا سکھایا تھا، مذہب کی کتنی اہمیت ان کے ذہن میں ڈالی تھی، دیگر مذاہب کی جو خرابیاں ہیں وہ کتنی بتائیں تھیں، ڈے آف ججمنٹ میں جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہوگا کتنا آپ نے سمجھایا تھا؟ صفر، کہتے ہیں صفر۔ برائٹ فیوچر کے لیے باہر چلے گئے، بچوں کو یونیورسٹی پڑھائی، اردو سکھائی نہیں، عربک سکھائی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ انگلش بول رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ بچے جب پاکستان آئے، ہندوستان آئے، انگلش میں کلام کر رہے ہیں، اور سب لوگ حیران ہو گئے، سن رہے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے بچے انگلش بول رہے ہیں۔ او فخر سے سر بلند ہو گیا، صاحب بڑا ہم نے کمال کیا، ہمارا بچہ سب میں منفرد ہو گیا، پورے خاندان میں اعلیٰ ہو گیا۔ اب تقریباً آپ کا مذہب عربک میں ہے بہت زیادہ، اور اردو میں ہے، انگلش میں تو بہت ہی کم ہے، اور لکھنے والے انگلش والے ہر ایک بہت اچھا عالم ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ ظلم کیا۔ دنیاوی جب آپ کو تعریفیں ملیں، مرکز محفل آپ بن گئے، آپ سب کی نگاہوں کا مرجع بن گئے، ان کی آنکھوں میں تعجب و حیرت آپ نے دیکھا، تو کیا مذہب، کیا ضرورت ہے؟ نتیجہ نکلا جب بچہ بڑا ہوا، دین سیکھا نہیں ہوا تھا، دینی لوگوں سے رابطہ اس نے نہیں رکھا، وہ گیا دنیا کی طرف، اب آپ پچھتا رہے ہیں ہاتھ مل کے۔ اور یہ تو بھی دنیا ہے، میں نہیں، خدا نہ خواستہ میری تمنا نہیں ہے، تو حرام تمنا ہے کہ آپ پھنس جائیں آخر میں، میری تو تمنا نہیں ہے، لیکن خوف یہ ہے کہ بہت سارے والدین وہاں پھنسیں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو غرق کر کے اور ان کے ایمان کی تباہی کے اسباب خود ان تک پہنچائے اور آسان کر دیا۔ حساب بہر اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے، اللہ سب کو معاف فرمائے۔ تو اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تقابل بیان فرمایا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، اہل کتاب یہود نصارہ، والمشرکین اور مشرکین میں سے، فی ناری جہنما، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو حالت کفر پہ مر گیا کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی جہنم سے باہر نہیں آئے گا۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ ہی مخلوق میں سب سے بدترین ہے۔ جو حالت ایمان پہ مر جائے، جو کفر اور شرک پر ڈٹ جائے، وہ سب سے بدترین ہے، اور آپ کہتے ہیں بہت افضل ہیں۔ یہ وہ ذہن کہتے ہیں، وہ ان کی غلامی کرتے ہیں، وہ ان سے متاثر ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کی جزا، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، بسنے والے باغات، ان میں وہ رہیں گے، تجری من تحتی حل انہار خالدین فیہا ابدا، وہ ایسے باغات ہیں ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے مومنین مسلمان، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اے میرے بندو، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ وہ کہیں گے یا رب کریم کیوں نہیں تجھ سے راضی ہوں گے، میرے مالک تو نے اتنی نعمت عطا فرمائی۔
اور جنت میں ایسی ایسی نعمت ہوں گی نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا، ایسی ایسی نعمت ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن یہ اس کے لیے انعام ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ اپنے رب سے ڈرنے کا مطلب اپنے رب کے عذاب سے ڈرے، اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرے۔ اور ناراضگی کیوں ہوگی، عذاب کیوں ہوگا؟ جب ہم نافرمانی کریں گے۔ نافرمانی میں انسان کب مبتلا ہوتا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے علم دین کا نہ ہونا، پھر جہالت میں گناہ ہوتے ہیں۔ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے شیطان سے رشتہ جوڑ لینا، نفس سے دوستی کر لینا، تو پھر علم بھی ہوتا ہے تب بھی ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: جہالت کا خاتمہ، نفس و شیطان سے زبردست قسم کا مقابلہ، اور مخلوق اور دنیا سے اتنا ہی میل جول رکھنا کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ تو بس یہ ایسا شخص جو ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا کہلائے گا۔ اس کے بعد آخر میں انشاءاللہ سورہ اخلاص پر میں تھوڑا سا کلام کرتا ہوں، پھر ہم اپنا آج کا درس ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے حبیب آپ فرمائیے، یعنی ان کفار سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، وہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی اس کو نہ پیدا کیا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی ایک ہم نظیر، ہم پلہ برابر۔ تو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، کوئی نہ، دیکھیں جو اللہ لفظ ہے، لفظ اللہ، اللہ کا اسم ذات ہے، کسی بھی مذہب میں اپنے معبود کا نام کسی نے اللہ نہیں رکھا، نہ زمانہ جاہلیت میں۔ یہ اللہ کا ایسا نام ہے کہ اس میں بھی یکتائی ہے، صرف اللہ کے لیے ہے۔ ایسے اللہ کی ذات واحد، کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک و صاف، سمت سے پاک و صاف، ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے، باقی تمام جتنے یہ معبودان باطلہ بنے ہوئے سب مخلوق ہیں، پہلے نہیں تھے، بعد میں پیدا ہوئے، گویا کہ وہ اپنے پیدا ہونے میں خود محتاج ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نہ فعل میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، اس کے افعال، اس کی صفات، کسی چیز میں نہیں۔ تو واقعی وہ یکتا ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کا اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ اگر وہ چیزوں کا اثر قبول کرتا تو بہت سارے اس کے فیصلے اس اثر کے تابع ہوتے، گویا کہ ان فیصلوں کے اندر کم از کم وہ اس اثر کا محتاج ہوتا یا کہلاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، لہٰذا اس کے حبیب کریم جو سب سے محبوب ترین نبی ہیں، 13 سالہ مکی زندگی میں انتہائی ظلم کیے گئے، جسمانی تکلیف، مالی تکلیف، روحانی اذیتیں۔ اللہ کی شان بے نیازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار پر فوری طور پہ عذاب نازل نہیں فرمایا۔ بعض اوقات آپ دیکھیں ٹیموں کے میچز ہوتے ہیں، یا ہم لوگ پورے پاکستان دعا کر رہا ہوتا ہے، ایک طرف جو ہے دوسرے ملک کی ٹیم ہوتی ہے جس میں کفار ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جیت جاتا کون ہے؟ بعض اوقات وہ لوگ جیت جاتے ہیں، ادھر کی ساری دعائیں بظاہر رد ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے۔ دنیا میں دیکھیں مسلمانوں کو بعض اوقات کم نعمت ملتی ہے، کافروں کو زیادہ دے دیتا ہے، یہ اس کی شان بے نیازی ہے۔ اگر وہ اثر قبول کرتا تو پھر وہ دشمنوں کو تو نقصان پہنچاتا، تباہ و برباد کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازلی فیصلے کیے ہوئے ہیں، کوئی بھی چیز اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کو بدل لے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ رونے والی صورت بنا کے اللہ سے مانگو، تو یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے متاثر ہو جائے گا، وہ تو پہلے ہی جانتا ہے کہ بندہ کیا کرنے والا ہے، بس یہ اس کا ایک قانون ہے کہ اس طرح کرو گے تو رحمت کو زیادہ متوجہ کر دوں گا۔ اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی اللہ خوش ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کوئی قلب ہے اور اس میں خوشی داخل ہوگی، یعنی وہ انعام عطا فرماتا ہے، اس نے ازل سے ارادہ کیا ہے کہ جو نماز پڑھے گا اس کو انعام دوں گا۔ ایسے ہم کہتے ہیں یہ کام نہ کرو، اللہ ناراض ہو جائے گا، غصے میں غضبناک ہو جائے گا، تو یہ نہیں ہے کہ دیکھ کر غضبناک ہو جائے گا، یعنی اس کے اثر کو قبول کر لے گا، نہیں، مراد یہ ہے کہ اس کام سے اللہ نے منع کیا اور ازلی فیصلہ اس کا جو یہ کام کرے گا اس کو عذاب دوں گا، بس یہ ہے ناراضگی کا مفہوم۔ تو یہ اچھی طرح پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے، اللہ کی ذات بالکل بے نیاز ہے۔ اگر کوئی زمین سے آسمان تک تمام ایریے کو گناہوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پوری کائنات ذرہ ذرہ اس کی عبادت کرے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ شاید میں بہت زیادہ عبادت کر کے اللہ کو متاثر کر چکا ہوں، بے وقوفی ہے۔ اور کوئی بہت ہی بڑا گناہ گار ہو، اس کو دیکھ کر آپ ہی سمجھیں یہ تو نہیں بخشا جائے گا، اس نے بڑا اللہ کو ناراض کیا ہے، نو،
اللہ بڑا بے نیاز ہے، چاہے اس کو بخش دے، چاہے عبادت گزار کو پکڑ دے اس کی کسی خطا کے اوپر۔ توجہ رکھیں، اور وہ نہ کسی کے اولاد ہے نہ اس سے کوئی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے، اس کے بچے نہیں ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، بعض عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، بعض موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے۔ اسی طرح فرشتوں کو کفار و مشرکین جو کفار مکہ تھے اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، سب کو منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بالکل پاک و صاف ہے اور کوئی اس کا ہم پلہ ہم نظیر نہیں ہے۔ اب نتیجہ نکلا، یہ بڑی پیاری سورہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی شان کو بیان کرنے والی ہے۔ ایک صحابی تھے، کچھ صحابہ آئے رسول اللہ، یہ ہماری امامت کرتے رہے سفر میں اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے رہے اور کوئی صورت نہیں پڑھی۔ سرکار نے ان سے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے اس لیے میں اسی کو پڑھتا رہا۔ سرکار نے فرمایا اس کی محبت تمہیں جنت تک پہنچا دے گی، یہ بڑی پیاری صورت ہے، اس سے پیار کریں، محبت کریں۔ اور اس سے ایک آخری بس نتیجہ میں عرض کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اور آپ کے پاس کتنی پیاری نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے رب ہونے کے اعتبار سے ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی اور ہدایت عطا فرمائی کہ ہم نے اس اللہ کو اپنا رب مانا ہے۔ خدا نہ خواستہ ہم کافر گھر میں پیدا ہوتے یا اللہ نہ کرے ہم مذہب اسلام کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں اور معبودان باطلہ کی پوجا کرتے یا کریں، خدا نہ خواستہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے۔ تو اس لیے اپنے مذہب اسلام کے قریب رہیں، اللہ سے پیار کریں، محبت کریں اور اس کامل رب کی کامل اطاعت کرنے کی کوشش کریں۔ آخری میرے الفاظ یہی ہیں، میں تمام بہن بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ تمام معبودان باطلہ ناقص، اللہ تعالیٰ کامل ترین۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے کامل ترین، اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارا مذہب تمام مذاہب میں کامل ترین، ہمارا قرآن تعلیمی اعتبار سے تمام آسمانی کتابوں سے کامل ترین۔ جب یہ چار کامل ترین چیزوں سے ہمارا تعلق ہے، چیز اس اعتبار سے کہ اللہ کے لیے لفظ شے بمعنی موجود استعمال کر سکتے ہیں، بمعنی ممکن نہیں، تو اللہ تعالیٰ کامل، اس کے حبیب کامل، قرآن کامل، اسلام کامل، تو آپ اور میں ناقص کیوں ہیں؟ ہم کامل ہونے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ تو میدان محشر میں بہت حسرت ہوگی کہ جو ناقص رہ جائے گا۔ کامل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ علم کی طرف آئیں۔ آپ ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے تعلق مضبوط کریں۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں کہ آپ کامل ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے لیے آپ کی محنت درکار ہے۔ آپ وابستہ ہوئے، آپ نے کورسز کیے، آپ عالم مفتی بنے اور پتہ چلا جی آپ کامل نہیں ہوئے، تو آپ نے سب ہم تو کامل نہیں ہوئے، تو خالی جادو کی چھڑی تو کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ ہاں مجھے یقین ہے کہ آپ الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے وابستگی اختیار کریں گے، اللہ کاملیت کے راستوں کو آسان کر دے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں عالم بنیں، مفتی بنیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، مفتی بنائیں۔ جو ہماری اکیڈمی میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کی کفالت کریں، آپ ان میں سے کسی ایک کو عالم بنا دیں، مفتی بنا دیں، عالمہ بنا دیں، مفتیہ بنا دیں، آپ کے لیے ثواب جاریہ۔ اور دین کے مضبوط آپ بھی مجاہد بنیں۔ ہماری کتاب قرب الہی لیں، طہارت کے مسائل کتابیں لیں، ابھی میرا ترجمہ قرآن آنے والا ہے، انشاءاللہ کمپلیٹ ہو رہا ہے اور آپ اس کو پڑھ کر دیکھیے گا، مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ بہترین تفسیری ترجمہ ہے، وہ آپ لیں۔ اس کے علاوہ ایڈمیشن لیں، شارٹ کورسز ہماری اکیڈمی سے کریں، عالم کورس کریں، مفتی کورس کریں۔ عید کے بعد میرا ارادہ ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو آن لائن اسکالر کورس بھی ہم سٹارٹ کریں گے، عالم اور عالمہ کورس، مفتی اور مفتیہ کورس انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا، ہمارا اس پورے رمضان میں عبادت کرنا، خلاصہ قرآن میں شرکت کرنا، درس قرآن میں شرکت کرنا، دیگر عبادات کرنا، سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، اس رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے باوجود جو ہماری مجرمانہ کارروائیاں رہیں، کچھ ہم نے شیطان کی نفس کی اطاعت کی، کچھ گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ سب سے درگزر فرما لے۔ مالک، اس مہینے کو ہمارے لیے مغفرت و نجات کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، رمضان کے اختتام کے بعد بھی پورا سال تیری اطاعت،
تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں قرآن کے قریب کر دے، حدیث کے قریب کر دے، ہمیں فقہ کے قریب کر دے، ہمیں حقیقی تصوف کے قریب کر دے۔ اے اللہ اپنا احتساب کر کے نقص کو دور کرنے اور کاملیت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں عالم بنا دے، مفتی بنا دے، عالمہ بنا، مفتیہ بنا۔ اے اللہ اگر ہمیں توفیق حاصل نہ ہو، ہم مجبور ہیں، پریشان ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم کسی کو عالم اور مفتی بنا دیں، کسی کو عالم اور مفتیہ بنائیں۔ اے مالک مولا ہم سب کے علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ ہمیں حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کی دشمنی، ناگہانی آفات، جادو ٹونے، آسیب، نظر بد سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، پھر کبھی ناراض مت ہونا۔ ہمارے گھروں پر بھی اپنی خصوصی رحمت برکت نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں پر کامل توبہ کی توفیق عطا فرما، اس پہ استقامت عطا فرما دے۔ ہمارے گھروں میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے۔ لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما۔ بڑوں کا ادب کرنے، چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا ہمارے بہت سارے بھائی بہنیں پریشان ہیں، صدموں میں ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اسباب تو بہتر جانتا ہے۔ ہر ایک کی حاجات تیرے پیش نظر ہیں، ہمیں نہ بتانے کی حاجت، نہ نام لینے کی حاجت، تو سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز دلی مرادوں کو پورا فرما دے، ان کے تمام جائز مقاصد پورے فرما دے، تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے۔ ہر جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ خصوصاً ہماری وہ بہنیں جو بڑے پریشان ہیں شوہروں کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے، بچوں کے رشتوں کی وجہ سے، دیگر معاملات کی وجہ سے، اللہ ان کی مشکلات کو غیب سے حل فرما دے۔ جو ہمارے بہن بھائی قرضوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے عزت کے ساتھ ان کے قرضے اتارنے کے اسباب بنا دے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ سے نواز، ان کو پیاری پیاری بیٹیاں عطا فرما، سعادت مند اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کے بچوں کو نیک پرہیزگار متقی بنا، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھ۔ اے مالک مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، اور جب تک تیری حکمت بالغہ کے تحت بیماریاں ہمارے ساتھ رہیں، اللہ ہمیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، تیری رضا پر راضی رہنے کی ہمت عطا فرما، اور اس صبر کو ہمارے لیے درجات کی بلندی، نیکیوں میں اضافے، گناہوں کے کفارے کا سبب بنا دے۔ اے اللہ جو بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہیں، بڑی ہمت، حوصلے اور صبر کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصی دعا فرمائے ہماری ان بہنوں کے لیے جو اپنے بچوں کی یا بیمار شوہر کی لگاتار خدمت کر رہی ہیں، انہوں نے اپنی پرسنل ایکٹیویٹیز ترک کر دی ہیں، وہ کسی شادی بیاہ میں خوشی کے ساتھ اور فری ہو کر بیچاری شرکت نہیں کر سکتی، ذہن بیماروں کی طرف رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بہنوں کی خدمت خاص طور پہ قبول فرما، ایسے بھائیوں کی خدمت خاص طور پہ قبول فرما، ان کو دنیا میں بھی بہت درجات عطا فرما، اور آخرت میں یا رب کریم ان کو بڑے بڑے انعامات سے نوازنا۔ اے مالک میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، اور جس طرح ہم سب یہاں درس میں شریک ہوئے جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔